لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے تمام انسانیت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا تاکہ انہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کریں. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، میرے دین و ملے بھائیوں، پچھلے خطبوں کے اندر کچھ ایسے امور کے بارے میں بتایا گیا تھا جن کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ امور کو مہلکات بتایا، کچھ امور کو کفارات، اسی طریقے سے درجات اور منجیات، چار حصوں میں تین تین اعمال کے تعلق سے بتائے گئے تھے، جس میں پہلا کفارات تھا، یعنی تین ایسے اعمال جن سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، بالکل نمائے اعمال کورے کاغذ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی نمائے اعمال میں کوئی گناہ رہتا ہی نہیں ہے. وہ تین اعمال کفارات بتائے گئے تھے. اس کے بعد تین ایسے اعمال بتائے گئے تھے جس سے ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. اس کے بعد والے خطبے میں یہ بتایا گیا تھا کہ تین اعمال ایسے ہیں جو ہمیں جنت میں لے کر کے جائیں گے، یعنی جہنم کی آگ سے نجات دلانے والے اعمال. یہ آپ سن چکے ہیں. اور اگلا جو آخری حدیث کا حصہ ہے وہ ثلاث مہلکات، کہ تین اعمال ایسے ہیں اگر کسی انسان کے اندر یہ تین چیزوں میں سے ایک بھی ہو تو انسان ناکام، ہلاک ہو گیا. اب وہ اس انسان کو ہلاکت سے کوئی بچا ہی نہیں سکتا الا یہ کہ وہ توبہ کر لے یا اس عمل کو چھوڑ لے. بہت ہی
یہ ڈینجر سمجھ لیے عمل ہے. جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ان تینوں بیماریوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، جس سے بچنا بے حد ضروری ہے. اگر آپ ان تین اعمال سے اپنے آپ کو نہیں بچائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہلاکت آپ کے زندگی میں ہی آنے والی ہے، یعنی اس دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی. اس لیے اس کو غور سے سنیں اور یہ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو تین امور کا ذکر کیا جائے اللہ ہم سبوں کو اس سے بچا لے. کیا ہے؟ اما المہلکات فشح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسه. تین اعمال ہیں، تین چیزیں ہیں جنہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلکات میں گنایا، یعنی ایسا عمل جب اسے کوئی کرے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کی زندگی ناکام ہو جائے گی، وہ انسان کہیں کا نہیں رہے گا. پہلا جو نمبر ہے اس میں وہ فشح مطاع، ایسی لالچ جس کی پیروی کی جائے، یعنی جس کو پورا کیا جائے. یعنی پہلا جو نمبر ہے وہ لالچ کا. لالچی انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا، نہ اس دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر. اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہلکات میں گنایا اور کہا کہ فشح مطاع، ایسی لالچ کہ انسان اس لالچ کے پیچھے پڑ جائے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرنے لگے، اس لالچ کو پورا نہیں کر سکتا اور وہ برباد ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ لالچ ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، انسان کو ناکام بنا کر کے رکھ دیتی ہے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد یہ تلقین کی ہے کہ انسان مومن کبھی لالچ نہ کرے. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا، کہ کبھی بھی ایک مومن کے دل میں لالچ اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی لالچی ہوگا تو وہ ایماندار نہیں ہوگا، اگر ایماندار ہوگا تو وہ لالچی نہیں ہوگا. بالکل واضح ہے. پتہ یہ چلا کہ جو مومن ہے، مومن کے دل میں یہ دنیاوی جو لالچ ہوتی ہے یہ لالچ نہیں ہوگی. اگر لالچ بس جائے تو ایمان نکل جاتا ہے. یعنی بالکل واضح ہے لا یجتمع، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی ایک ہی جگہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر لالچی ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو لالچ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتی. پتہ یہ چلا کہ جس دل میں بے حد لالچ کی لالچ جگہ پالے وہاں سے ایمان جانے لگتا ہے. اور آپ دیکھے ہوں گے ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلهم. دیکھو ظلم سے بچنا، کیونکہ ظلم جو ہے قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے. اور سنو واتقوا الشح، لالچ سے بھی بچنا. کیوں؟ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کیونکہ یہ لالچ ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو تم سے پہلے جو لوگ تھے اسی لالچ کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَأَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو جملہ کہا وہ یہ کہ اسی لالچ نے ان کو اس بات پر
آمادہ کیا کہ وہ قتل کریں، خوریزی کریں، لالچ میں آ کر کے قتل اور خوریزی کیے اور محارم کو انہوں نے حلال کیا، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا، لالچ میں آ کر کے کرنے لگے، وہ حرام چیزوں کے ارتکاب کرنے لگے، لالچ میں آ کر کے انہوں نے قتل الخوریزی مچائی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بالکل جیسی پہلی حدیث ہے ویسی ہی ہے کہ وَاتَّقُوا الشُّحَّ، لوگوں تم لالچ سے بچو، لالچ سے بچو، کیونکہ لالچ ایک ایسی وبا ہے، لالچ ایک ایسی عادت ہے جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ بھی اسی لالچ کا شکار ہوئے، جب وہ اس لالچ کا شکار ہوئے تو تباہ اور برباد ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لالچ نے امرہم بالبخل فبخلوا، لالچ انہوں نے بخل کا جو ہے حکم دیا تو وہ بخیلی کرنے لگے، لالچ نے انہیں قطع تعلقی کا حکم دیا تو وہ رشتہ داریاں توڑنے لگے، رشتے توڑ لیے، کسی سے بات نہیں، دوستی نہیں، یعنی سب سے الگ تھلگ ہو گئے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لالچ کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے حد سے گر جاتا ہے اور نچلے سطح پہ چلا جاتا ہے، جو نہ کرنے کے اعمال ہیں وہ بھی اس لالچ کی وجہ سے کرنے لگتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا بہت سارے مسلمان نیتا آپ کو ایسے ملیں گے جو مسلمانوں کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اسلام کو برا بھلا کہتے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ خاندانی مسلمان ہوں گے، نطفے حلال سے پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن اس لالچ کی وجہ سے، اس لالچ میں آ کر کے آپ میری مراد سمجھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ سانسد میں بیٹھ کر کے مسلم نیتا ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا مسلم کچھ علماء بھی آپ کو نظر آئیں گے جو غیروں کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، مسلمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسی طریقے سے شریعت کے خلاف بحث و مناظرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ سائڈ سے کچھ کور دے دیا جاتا ہے، کچھ چیزیں ان کو دے دی جاتی ہے، اگر یہ چیزیں نہ دی جائے تو وہ کبھی بھی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس لالچ میں آ کر کے وہ مسلمانوں کے خلاف، اس لالچ میں آ کر کے وہ اسلام کے خلاف، اس لالچ میں آ کر کے وہ شریعت کے خلاف کیچڑ اچھاڑتے ہیں اور آوازیں بلند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ وہاں سے نیچے تک، نچلی سطح تک چلے آئیے، آپ یہ دیکھیں گے کہ اس لالچ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو جن کا نام ہے دنیا کے اندر، وہ لوگ بھی اپنے مقام اور مرتبے کو بھول جاتے ہیں اور اس لالچ میں آ کر کے نہ کہنے کی چیزیں بھی کہہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ لالچ ایک ایسی وبا ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، اے لوگوں تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہے، اور برباد کا مطلب آپ یہ جانتے ہیں کہ اب وہ کسی قابل نہ رہے، برباد ہو گیا، فیل ہو گیا، یعنی اب کسی کام کے لائق ہی نہیں رہا، اب بس کچڑے کے ڈبہ میں جانے والا وہ چیز ہو گیا۔ تو جس انسان کے اندر لالچ سما جائے وہ انسان اپنے مقام اور مرتبے کو بھول جاتا ہے اور لالچ میں آ کر کے بہت ساری چیزیں، یعنی جو نہ کہنے کی، جو نہ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کر ڈالتا ہے، جو لالچ کراتا ہے۔ اس لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی اور کہا کہ اگر مومن ہو تو یہ جو ساری دنیاوی لالچ ہے اسے اپنے دل میں جگہ نہ دو۔ دوسری چیز وَهَوًى مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، میرا من یہ کرنے کو کہتا ہے، مجھے یہ کھانے کو جی چاہتا ہے، اب وہ نہیں دیکھا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، کرنا ہے جی چاہتا ہے کریں، کھانا ہے جی چاہتا ہے کھائیں، لینا ہے جی چاہتا ہے کہ لیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرے، جی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے، اس میں مجھے مزہ آتا ہے، میں بس وہی کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں دیکھنا، اپنا جو جی چاہے وہی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَضَلُّ
मिम्मन यत्तबअ हवाहु बगैर हुदम मिन अल्लाह औ कमा क़ाल अल्लाह ताला, यानी अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि उससे बड़ा गुमराह, वमन अज़ल्लो मिम्मन इत्तबअ हवाहु, उससे बड़ा गुमराह और कौन हो सकता है जो अपने नफ्स की पैरवी करे, अपनी ही चलाए कि नहीं मेरा जी चाहता है, मैं ये चाहता हूँ, मुझे तो ये पसंद है, अल्लाह और उसके रसूल की न देखे, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है, जिसमें मुझे मज़ा आए, जो चीज़ मुझे अच्छा लगे बस मैं वो करूँ या वो कराऊँ, तो ये क्या है, हलाक और बर्बाद कर देने वाला अमल है। इसलिए ए मेरे दोस्तों, कुछ कहने से पहले, कुछ करने से पहले, कुछ तलब से पहले एक बार परख लो, कसौटी पे अल्लाह और उसके रसूल के तराजू पे वज़न करके देख लो कि क्या ये हमें शरीयत पे लेके जाने वाला मेरी ख्वाहिश है या शरीयत से हटा देने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि ये जो लोग अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, अपने नफ्स की ही सुनते हैं, दूसरे की नहीं, मेरा मन मेरी मर्जी मुझे ये, ऐसी करने वाला इंसान अगर अपने मन की ही सुनता है तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो जानवर से भी बदतर हैं, वो लोग जानवर से भी बदतर हैं। और आई तमनी तखज़ा हवाहु इलाह, आप उस शख्स के बारे में ये सोचते हैं, देखते हैं कि जिसने अपने नफ्स को ही खुदा बना डाला, माबूद बना डाला, यानी जो नफ्स करता है वही करते हैं, वही उनकी ख्वाहिश होती है, बस उसी के पीछे चले जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला पूछता है, क्या आप उनके ऊपर जो है वकील या सरपरस्त हैं? उसके बाद वाली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उनमें से अक्सर लोगों के बारे में शायद आप ये सोचते हैं कि वो सुनते और समझते हैं, नहीं, जो अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, जो अपने नफ्स के पीछे भागते हैं, अपने ख्वाहिश की इत्तिबा और पैरवी करते होते हैं, ये लोग तो ऐसे हैं जैसे जानवर, बल्कि जानवर से भी बदतर है। तो मेरे दोस्तों, पता ये चला कि बगैर सोचे समझे मेरा जी ये चाहता है, हमने कर लिया, तो यकीनन ये हलाक और बर्बाद करने वाला अमल है। अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ ना आने दे। आखिरी चीज़ वो ये है कि ख़ुद पसंदी, एजाबुल मर्इ बिनफ्सी, ख़ुद पसंदी का मतलब ये है कि मैं जो हूँ वो ठीक हूँ। अपने जो करें, अपने को ये लगता है कि नहीं मैं ठीक ही हूँ, दूसरे समझाए बताएं तो नहीं नहीं मैं तो ये, यानी एजाबुल मर्इ बिनफ्सी का मतलब ये होता है खुद पसंदी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना जो बोलते हैं कि नहीं मैं हूँ वो ठीक है, सब ठीक है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। दूसरे समझा रहे हैं, दूसरे बता रहे हैं कि नहीं आपका ये तरीका गलत है, आपका ये फैसला गलत है, आपका ये हुक्म गलत है, तो नहीं मैं जो हूँ वो सही है। ये क्या होता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना जो कहलाता है, ये गलत है। दूसरे समाज के लोग, माशरे के लोग या जो भी है, आदमी अपने ऊपर घमंड करे, अपने लिबास के ऊपर, अपने माल के ऊपर, अपनी खूबसूरती के ऊपर, अपने इल्म के ऊपर, अपने जो है जा और मनसब के ऊपर, किसी के ऊपर अगर घमंड कर ले कि नहीं मैं ही सबसे बड़ा, मैं ही सबसे अच्छा, मैं ही सबसे ज़्यादा ताकत और मैं ही सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल, इस तरीके की बात अगर किसी इंसान के दिल में आ जाए, वो हलाक हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा, माशरे के अंदर और आखिरत के अंदर भी उसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं है। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसाल दे करके भी फरमाया और कहा कि देखो एक शख्स जा रहा था और उसके लंबे लंबे बाल थे, बहुत ही खूबसूरत बाल थे, कंघी किए हुआ था और कंघी कर करके बहुत ही अच्छे लिबास पहन करके इतराते हुए चला जा रहा था और इतराता हुआ जा रहा था। अल्लाह तबारक व तआला को इसकी खुश पसंदी कि मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, ये बात अल्लाह को अच्छी नहीं लगी। अल्लाह ने उसको ज़मीन में धंसा दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक वो ज़मीन में धंसता ही चला जाएगा। तो पता ये चला फ़ख्र, गुरूर, घमंड
جس انسان کے دل میں آ جائے کہ میں ہی میرا ہی، یہ ساری چیزیں جو آ جائے تو وہ انسان ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں اپنی زندگی میں نہیں آنی چاہیے. یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سبوں کو لالچ سے بچا. بار الہ ہم سبوں کو جو اپنے نفس کی جو پیروی کرتے ہیں، اللہ ہم سبوں کو نفس کی پیروی کرنے سے بچا. بار الہ ہم سبوں کو خود پسندی سے بچا. آمین.